السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں مفتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستو، آج 4 جنوری ہے 2024۔ اس سال کا پہلا ولاگ میں بنا رہا ہوں باغ جناح یعنی لارنس گارڈن سے۔ دوستو میں پاکستان آ چکا ہوں جاپان کے ٹور سے، بڑا اچھا لگا۔ جاپان میں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، اوورسیز پاکستانی جاپان کے بڑے اچھے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جیسے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ تر گاڑیوں کا کام کرتے ہیں اور بڑے خوشحال ہیں اور بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان تمام جاپان میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس ناچیز کو عزت سے نوازا اور بڑی خاطر مدارات کی۔ مزمل صاحب کا شکریہ، مدثر صاحب کا بہت شکریہ جو میرے ہوسٹ تھے، اور خاص طور پہ ماجد بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے بڑی خدمت کی، اور جتنے مجھے لوگ ملے وہاں پر ان تمام کا بہت مشکور ہوں۔ دوستو جاپان جا کر مجھے ایک احساس بڑی شدت سے ہوا، کیونکہ میں دنیا میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں مجھے وہاں کی ساری اچھی چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کاش میرا پاکستان ایسا ہو جائے۔ تو آج میں صرف جاپان کی ایک چیز آپ سے ڈسکس کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2023 جو ہے وہ 18 ملک ایک سال ہے میں نے وزٹ کی ہے، جس کی ویڈیوز میں ڈالتا بھی جا رہا ہوں ایڈٹ کر کے، کہیں کی باری نہیں آئی ہے لیکن وہ میرے پاس سٹاک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب ایک جاپان، آخر میں جاپان ہو کر آیا ہوں۔ دوستو جاپان میں اپنی قوم کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے بنیادی طور پر جاپانی کیا کام کرتے ہیں میں وہ آپ سے آج ڈسکس کروں گا۔ جاپان کی باتیں تو خیر اب ہوتی رہیں گی، اور وہ بات یہ ہے کہ جب جاپان میں کوئی بھی، وہ پاکستانی ہو، اوورسیز یا جاپانی ہو، جب وہ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پہلے 4-5 سال وہاں کچھ نہیں پڑھایا جاتا اسکولوں میں۔ بچے کو مینرزم سکھائے جاتے ہیں، اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یونیفارم کیسے چینج کرنا ہے۔ ایون کہ جب تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کھانا گرم کرنا اور اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ پھر واش روم کیسے جانا ہے، صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور سڑک کیسے کراس کرنی ہے۔ اور وہاں پر ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ دوستو جب بچہ ایسے کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے زیبرا کراسنگ پہ، زیبرا کراسنگ نہیں ہے تو بچہ کیا کوئی بھی شخص وہاں سے سڑک کراس نہیں کرے گا۔ بچے کو حکم ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا، دونوں طرف کی ٹریفک بالکل احترام میں ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ بچہ سڑک پار کرتا ہے، اور وہ بھاگ کے کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گاڑی والوں کا جو ٹھہر گئے ہیں ٹائم ضائع نہ، اور پھر دوسری طرف جا کے وہ ایسے ہاتھ ہلاتا ہے اور گاڑیاں چل پڑتی ہیں۔ اس کا میں نے ایک چھوٹا سا شاٹ بھی لیا تھا، مکمل شاٹ نہیں ہے لیکن درمیان میں سے وہ شاٹ شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک بچی کا میں نے ایک شاٹ بنایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاپان میں بچوں کو پہلے دن سے سچ بولنا سکھایا جاتا ہے، اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دیانتداری کیا چیز ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ آج دنیا بھر میں دیانتداری میں پہلے نمبر پر ایک ملک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہیروشیما ناگاساکی کیسے تباہ ہوئے، اور وہاں پر جو ایٹمی حملہ کیا گیا، لاکھوں جانیں گئیں۔ پھر اس کے علاوہ ایٹم بم مارنے سے پہلے امریکہ نے جو اس کے شہر تھے وہ کیسے ملیا میٹ اور نیست و نابود کر دیے تھے، جن میں خاص طور پہ ٹوکیو تھا، کیوٹو تھا، اوساکا تھا۔ آج وہاں ہائی رائز بلڈنگیں ہیں اور وہ دوبارہ ترقی کر گئے، وہ گر کے سنبھلنا جانتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے پاس وہ بنیادی اکائیاں، وہ بنیادی اصول ہیں ان کے پاس، ان کے خون میں شامل ہیں، جو ہمارے یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے ہمیں بتائے ہیں۔ وہ اخلاقیات ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ راستہ دیتے ہیں، وہ مسکرا کے بات کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ آپ کسی سے ایڈریس پوچھ لیں، میں ٹوکیو ریلوے اسٹیشن پہ میں جا رہا تھا، مدثر بھائی مجھے چھوڑ گئے،
اب مجھے اندر جا کے سمجھنا ہے، وہ ساری جاپانی لینگویج لکھی ہوئی تھی. تو میں نے ایک آفیسر سے پوچھا اور وہ میرے ساتھ گیا اور مجھے میرے پلیٹ فارم تک چھوڑ کر آیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جگہ میں موبائل بھول گیا. ہیروشیما جب میں گیا تو وہ جگہ دیکھ کر میرا نا طبیعت خراب ہو گئی. تو میں وہاں ایک بینچ پہ بیٹھ کے میں نے اپنے ہوسٹ سے علی راج سے کہا کہ یار مجھے نا وہ لا کے دو کچھ پینے کے لیے، طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے. وہ گیا اور جا کے میرے لیے جوس لے کر آیا. میں نے جوس پیا، موبائل وہاں رکھا، وہ موبائل رکھ کے میں چلا گیا میوزیم کی طرف، بھول گیا. 10 منٹ کے بعد مجھے یاد آیا کہ میرا موبائل تو وہاں رہ گیا. تو علی راج کا چھوٹا بھائی ارباز جب بھاگ کر گیا تو وہ موبائل اسی جگہ پہ پڑا تھا اور دونوں طرف بینچوں پہ جوڑے آ کے بیٹھ گئے تھے، لیکن اس بینچ پہ کوئی آ کے بیٹھا نہیں تھا. یہ عالم ہے ان کی دیانتداری کا. تو دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہاں جو دیکھ کر آیا تو میں نے کہا میں آپ سے ضرور شیئر کروں، کیونکہ بچوں کی ویڈیو آپ بنا نہیں سکتے ان سے پوچھے بغیر. تو اس لیے میں نے وہ ویڈیوز نہیں بنائی. ان کے بچے جب اسکول جاتے ہیں صبح کو، وہ پاکستانی کے ہو وہ جاپانی کے ہو، تو پاکستانی کمیونٹی یا جاپانی کمیونٹی کرتے ہی ہیں کہ کوئی بھی ایک ماں باپ جہاں جہاں چوراہا آتا ہے، سڑک کراس کرنی ہے، وہاں آ کر وہ کہتے ہیں، میل کر دیتے ہیں جی 80 سڑک کراس کراواں گے آج. اور وہ وہاں سڑک کراس کرانے کے لیے اسکول جاتے ہوئے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے 5 یا 8 سال تک پیدل اسکول جائیں گے اور پیدل ہی واپس آئیں گے تاکہ وہ محنت کے عادی بنے. اور دوستو جب وہ چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو زیادہ تر ماں باپ اس وقت مصروف ہوتے ہیں. تو پھر وہاں جو ریٹائرڈ جاپانی ہیں وہ یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ جی آج فلاں فلاں چوراہے میں سڑک کراس کرتے ہوئے بچوں کی سپرویژن کروں گا. اور ایک اور میں نے مزے کی بات وہاں دیکھی کہ جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو انہوں نے مختلف کاموں پہ لگا دیا. مثال کے طور پہ اگر کوئی گندگی پھیلا رہا ہے تو وہ اس کی رپورٹ کر دیتے ہیں، ویڈیو بنا کے محکمے کو بھیج دیتے ہیں. کسی نے غلط پارکنگ کر دی، ویسے وہ غلط پارکنگ کرتے نہیں ہیں لیکن میرے ایسے کئی لوگ غلط پارکنگ کر دیتے ہیں، تو وہ غلط پارکنگ کی ویڈیو بنا کر اور وہ محکمے میں بھیج دیتے ہیں. اور اس طرح کے رفاہی کام سوسائٹی میں کرتے ہیں اور پھر اس کے بدلے گورنمنٹ ان کو کچھ محنتانہ کچھ اسٹیپنڈ دے دیتی ہے. تو دوستو مجھے بچوں والی بات بڑی اچھی لگی. آپ بچوں سے بات کریں، کوئی بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایون پاکستانیوں کے بچے جن سے میں ملا ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتے اور بڑے سادہ طبیعت بچے ہیں. تو اسی طرح وہاں کی اور بہت سی خوبیاں تھیں جو مجھے بیان کرنی ہے آپ سے. آج میں اتنا ہی بات کروں گا، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، ناقص خیال بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر میں اشارہ توڑتا ہوں پاکستان میں، یا میں 3 لوگوں کو بٹھا کے سواری کرتا ہوں بائک کے اوپر، یا میں ون وے کاٹتا ہوں، یا میں کوئی بھی وائلیشن جو سڑک پہ ہوتی ہے وہ کرتا ہوں، تو دوستو دراصل میرا دماغ وائلیشن، قانون شکنی، السلام علیکم جی، قانون شکنی کے لیے تیار ہو گیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شخص جو اوور سپیڈنگ کرتا ہے، سڑک کے اوپر کوئی بھی وائلیشن کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کرتا ہوگا، زور زبردستی اور دھونس سے کام لیتا ہوگا، بیوی کے ساتھ ناروا سلوک رکھتا ہوگا، اپنے بھائیوں کو ایذا پہنچاتا ہوگا، کیونکہ اس کا دماغ اس کے اوپر ٹیون کر چکا ہے کہ یار ایدے نہ کی ہوتا ہے، ون وے کٹنا کی ہوتا ہے، 3 بان نال کی ہوئے گا. لیکن یہی وہ بنیادی اصول ہیں جو ہم باہر کرتے ہیں. وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا، جڑے گھر پیڑے وہ باہر بھی پیڑے، جڑے باہر پیڑے وہ گھر بھی پیڑے. تو اکثر کچھ ایسے دوست جو 10 15 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو ملتے ہیں اور وہ اپنی گفتگو میں میری زندگی کو یا آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اکثر ان کے جانے کے بعد میں مسکراتا ہوں، اور جب وہاں بیٹھے ہوئے میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں افتخار صاحب تسی کیوں ہنس رہے ہو، میں کہتا ہوں یار یہ بندہ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے آیا تھا اور اس نے ہمارے دماغ کی دہی کر دی ہے. تم سوچو جن کے ساتھ یہ رہتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، اس کے سبارڈینیٹس، اس کے افسران، اس سے کتنا تنگ ہوں گے یار. تو دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو، تو ہمیں اخلاقیات پر توجہ دینا پڑے گی. اور ان اخلاقیات پر جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں. اور بابا جی اشفاق صاحب
فرمایا کرتے تھے کہ جیڑا سیاستدان آندا ہے وہ آ کے معیشت ٹھیک کرن ٹر پیندا ہے، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ معاشرت ٹھیک کی جائے۔ جب معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، فرد ٹھیک ہوتا ہے تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہی لوگ اداروں میں جاتے ہیں۔ تو ہم اداروں کو برا کہنے کے بجائے یا حکومت کو یا حکمرانوں کو برا کہنے کے بجائے اندر چاتی پائیے، کیونکہ دیکھیں اشارہ توڑنے کے لیے آپ کو حکومت نہیں کہتی، اوور سپیڈنگ کرنے کے لیے کوئی ادارہ آپ کو مجبور نہیں کرتا، بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے، بیوی کو تانا دینے کے لیے، سالوں سے جھگڑا کرنے کے لیے، تکبر اور غرور کرنے کے لیے، گالم گلوچ کرنے کے لیے آپ کو کبھی کوئی ادارہ اور کبھی کوئی حکومت یا سیاستدان آ کے نہیں کہتا یہ میرا فعل ہوتا ہے، اور فرض سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ تو میں آج تہیہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زبان سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ رکھوں گا اپنے ہاتھ سے، اور اپنے عمل سے کوشش کروں گا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، تاکہ وہ معاشرہ تشکیل ہو کہ کوئی جاپانی، کوئی جرمن، کوئی فرینچ، کوئی برٹش پاکستان آئے اور یہاں پر جب ہمیں دیکھے تو جا کر وہاں کے کسی باغ جناح کے اندر ایک ویڈیو بنائے اور بتائے کہ پاکستانی قوم کتنی اچھی ہے اور اخلاقیات پہ کیسے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی عزت نفس پالنے کی اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔